ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو ہمیں یہ شو آف کراتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت کیئرنگ ہیں، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال کرتے ہیں۔ اس محبت اور خیال میں اندر ہی اندر وہ ہمارے جذبات، ہمارے فیصلے، ہماری سوچ اس پر مکمل ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اپنی اتنی عادت ڈال دیتے ہیں، وہ کنٹرول اس حد تک ہمارے اوپر، وہ گرفت اتنی حد تک ان کی مضبوط ہو جاتی ہے کہ ہمیں ان کو کھونے کا ایک فیئر ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بس اسی کی وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے، اور وہ اصل میں وہ شخص ہمیں جس طرح سے ہماری زندگی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، کیا واقعی وہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ محبت کرنے والے آپ کے جو دوست ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جو سنسیئر ہوتے ہیں، جو آپ کے ویل وشر ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ ایسے لوگ بظاہر جو کہتے ہیں کہ میں بس اب میں آپ ہی کا ہوں، تو ایسے لوگ ہماری زندگی میں جو ہیں، ہم نے ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، ایک ماہر نفسیات ہی ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج ماہر سائیکالوجسٹ جناب اطرت ظاہرہ صاحبہ کو ہم نے اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے۔ گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ماشاءاللہ سے کافی فریش لگ رہی ہیں ہمیشہ کی طرح، تھینک یو اور سو بڑا مچ۔ نائس کلر آپ نے آج اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب میں سیٹ پہ آ کے بیٹھتی ہوں تو میرا وہ جو کلر ہے نا، جب گیسٹ کے ساتھ میچ کر رہا ہوتا ہے تو بڑا اچھا ایک فیل آ رہا ہاں ہوتا ہے، بالکل، کیمسٹری بھی اور ہے اچھی نا؟ ہو جائے، ہاں تو ایسے اچھا ہی فیل آتا ہے۔ ہے۔ خیر ڈاکٹر اطرت، زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں محبت، کیئر، ہمدردی کے نام پہ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں، آپ پہ وہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، ہے نا؟ ایسے تو ہی ہے۔ یہ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ مینیپولیشن ہے یہ؟ دیکھیں، یہ مینیپولیشن ہے، اس کے لیے ایموشنل بلیک میلنگ بھی ہے، ایک ورڈ گیس لائٹنگ بھی ہے، جس میں کوئی انسان آپ کو نا آپ کے لیے کچھ گلٹ دینا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو آپ کی سوچ کے ریگارڈنگ وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کچھ زیادہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ جیسے عموماً ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، عموماً بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی کوئی ایسی وش پوری کرنے کے لیے جو کہ ان کے لیے مناسب نہ ہو، تو بچے ماں باپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے پیار نہیں کیا، آپ مجھے پیار نہیں کرتے۔ اور اس ٹریپ میں جب کسی بھی پیرنٹ کو ڈالا جاتا ہے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے آرام سے ان کی وہ خواہشیں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ خصوصاً جیسے میں ایڈکشن میں میرا کام بہت زیادہ ہے، تو میں ایڈکٹس کو دیکھتی ہوں، تو ایک بات بڑی حیران کن ہے کہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے سیکنڈ بیسٹ دودھ بھی چوز نہیں کرتے، ماں باپ کے ہی ریسورسز استعمال کر کے وہ بچے ڈرگس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ ماں باپ کو وہ اس حد تک کیسے لے کے جاتے ہیں مینیپولیٹ کر کے، کہ جس میں ماں باپ کے پیسے، ان کے ریسورسز، ان کے وسائل، سب کچھ جو ہے وہ بچوں کی خرابی میں انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مینیپولیشن اس حد تک ہو رہی ہوتی ہے، اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ماں باپ کو پہچان بھی نہیں ہوتی کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ انفیکٹ کیا ہو رہا ہے، کہ ڈیزیز اتنا پرفارم کرتی ہے کسی بھی گھر میں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور مینیپولیشن ہمیشہ میں نے ایک بات محسوس کی ہے کہ مینیپولیشن دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو باہر سے کوئی فرد ہمیں کر رہا ہے، اور ایک مینیپولیشن اندر سے ہمارے برین کے جو سرٹن پیٹرنز ہیں، تھاٹ پیٹرنز، وہ ہمیں بعض اوقات مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے ابھی آپ مثال ایک دے رہی تھیں، سیونگ کی آپ بات کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ خواتین عموماً بہت سارے پیسے لے کے بھی بازار جاتی ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ کم ہے، اور انہیں ایسے لگتا ہے وہ یہ بھی خرید لیں، یہ بھی خرید لیں، تو انفیکٹ وہ پیچھے سے ان کا برین ان کو مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کلر مجھ پہ سوٹ کرے گا، یہ کلر مجھے فلاں جگہ پہننے کی نیڈ ہے، اس کے ساتھ مجھے یہ شوز لینے ہیں، اس کے ساتھ میرا بیگ جو ہے وہ مس میچ ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ کا برین آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، آپ نے ون کرنا ہے کچھ، آپ نے، حالانکہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ آپ کے دماغ کی اختراع ہے کہ آپ کا اپنا ذہن آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں لینے کی نیڈ ہے۔ تو پھر ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سٹینڈرڈ سے ہٹ جاتے ہیں جس سٹینڈرڈ میں ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے، یا ہم نے اپنی زندگی کی بگ پکچر کو دیکھنا ہے۔ جیسے سیونگ کر کے ہم اپنی بگ پکچر میں تھوڑی بہتری لے کے آتے ہیں، لیکن اگر ہم مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہم آگے کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا فوکس جو ہے وہ بہت شارٹ ٹرم ہو جاتا ہے، ہم پھر آگے کے بارے میں ڈیسیژنز ٹھیک نہیں کر پاتے۔
عموماً بچے خاص طور پہ جو بچے اپنی جگہ پر اپنے عہدوں پر فائز نہیں ہوتے وہ یہ کام بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے پیرنٹس کو بلیک میل. جیسے ایک میرا پیشنٹ مجھے کبھی نہیں بھولے گا کہ جب اس نے اپنی والدہ کو مینیپولیٹ کیا کہ والدہ کو اگر ان سے پیار ہے تو والدہ کو انہیں نئے ماڈل کی گاڑی دلانی چاہیے، جبکہ میں ان کی والدہ کو یہ سمجھا رہی تھی کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے، وہ میرٹ پہ نہیں ہیں، وہ چیزیں بریچ کر رہے ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. تو لیکن جب والدہ کو ٹریپ کر لیا اور والدہ نے اپنی محبت ثابت کرنی تھی تو پھر محبت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ان کو گاڑی لے کے دی، اور جیسے ہی گاڑی لے کے دی اگلے ہی اسی ہفتے میں وہ ایک میسو ایکسیڈنٹ ہوا. کیونکہ دیکھیں یہ میں مثال آپ کو اس لیے دینا چاہ رہی تھی کہ جب بھی مینیپولیٹرز مینیپولیٹ کر کے سامنے والے سے کوئی غلط ڈیسیژنز کراتے ہیں ان ڈیسیژنز کا کلیکٹیو نقصان ہوتا ہے. یعنی جو چیزیں آؤٹ آف میرٹ کوئی بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے وہ چیزیں نہ تو اس کو فائدہ دیتی ہیں اور نہ ہی اس شخص کو فائدہ ہوتا ہے جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا آپ نے بڑا یہ ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ تو دنیا کا سب سے پیارا بہترین خوبصورت رشتہ ہے. میں جب ٹاپک میرے سامنے آیا میں سوچ رہی تھی تو یہ تو ریلیشن شپ تھا ہی نہیں ہے میری لسٹ میں، میرے مائنڈ میں. ایون مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بچے بھی اپنے پیرنٹس کو بلیک میل کر سکتے ہیں. کتنا پیارا ہے. ہاں یہ ایک لائف پارٹنر تھا، میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے، آپ دوست ہو سکتے ہیں، ہے نا. تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی بچے بھی یہ کر سکتے ہیں نا. ایون دو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میاں بیوی جو کپلز بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جب ان کو بچوں کے معاملات کو ڈیل کرنا پڑتا ہے تو بچے اتنا گھماتے ہیں، یعنی اتنا مینیپولیٹ کرتے ہیں، جیسے وہ والدہ کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ انہیں جو بھی چیز چاہیے والد نے پرمیشن گرانٹ کر دی ہے، اب آپ ذمہ دار ہیں. اور والد کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ والدہ نے تو ہاں کہہ دی ہے اب آپ کریں. یعنی یہ مینیپولیشن کا یہ جو سفر ہے یہ شروع وہاں سے ہوتا ہے، گھر سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو انسینٹیو ملتا ہے اپنی مینیپولیشن پہ، یعنی ماں باپ تو راضی ہو ہی جاتے ہیں، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے آپ کی ایک ہیبٹ بلٹ ہوتی ہے، آپ ایک ایسی عادت میں جاتے ہیں جہاں آپ جتنے رشتے بناتے ہیں دوستوں کے، آگے اسپاؤزل ریلیشن شپ، آپ کورٹ شپ میں جاتے ہیں تو آپ ہر جگہ مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہر جگہ اپنا کوئی بیچ میں کوئی مقصد رکھ کے دوسرے کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز سجھا رہے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے مقاصد چھوڑ دے اور وہ آپ کے مقاصد پورے کرنے پہ مطلب یہاں پر یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کہ ہر انسان اگر دیکھا جائے قدرتی طور پر مینیپولیٹو ہوتا ہے، یا پھر یہ اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ دیکھیے مینیپولیٹو میں نے جیسے پہلے مثال دی کہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو باہر سے ہو رہی ہے اور ایک اندر سے ہو رہی ہے. تو یہ جو اندر سے ہو رہی ہے یہ قدرتی ہے نا، کہ ہمارے برین کے کچھ میکنزمز ہیں، کچھ ہمارے ڈیفنس میکنزم ایسے ہیں جو کہ ہمیں آل دا ٹائم ایسی تھاٹس میں ڈال دیتے ہیں جو ہمیں مینیپولیٹ کر جاتی ہے تھاٹ. جیسے ہمیں اپنی ناکامی کے اوپر ہمارا دماغ مینیپولیٹ کرتا ہے کہ نہیں اٹس ناٹ اباؤٹ یو، یہ تو میری ٹیچر کا موڈ خراب تھا تو انہوں نے نمبر کم دے دیے. یہ ہمارا دماغ ہمیں مینیپولیٹ کر رہا ہے. جیسے میں تو ٹائم پہ تھا، ٹریفک بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی. یا ہم بہت دفعہ اپنے آپ کو بری ذمہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم رسپانسبلٹی ٹیک نہیں کر رہے ہوتے، اپنی خرابی کو سینس نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے برین کے ڈیفنس میکنزم ہمیں مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو قصوروار ہی نہیں ہیں. دیکھیں جیسے اگر میں اس شو پہ لیٹ آؤں تو مجھے لگے گا کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، وہ ٹریفک زیادہ تھی، وہ راستے میں پروٹوکول آ گیا تھا. لیکن اگر میرا کوئی ماتحت دیر کرے تو اب آپ پھر میرے ڈائلاگ سنیے گا وہ کتنے ہارش ہوں گے. تو ہم نا یہ جو اپنے بارے میں ڈیسیژنز بناتے ہیں، اپنے ساتھ ایک وکیل صفائی کے طور پر ہم ہمیشہ سٹے کرتے ہیں، تو یہ ہمارے برین کی مینیپولیشن ہے نا ہمارے بارے میں. صحیح، یہ تو ہو گیا ہمارا انر، یہ ہم اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، کیا بچپن میں ان کے ساتھ کوئی ایسے ایکسیڈنٹس ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مینیپولیٹو ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کی پرسنالٹی وہ، اور ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنے ڈبل فیس ہوتے ہیں، ہے نا، وہ ایک دم اتنے میٹھے ہوتے ہیں اور آپ دوسرے لمحے دیکھیں گے کہ وہ آپ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں یار یہ وہی ہے،
ہے نا. تو وہ ڈبل فیس وہ ڈبل فیس اس لیے ہوتا ہے نا, دیکھیں یہ ان کا تو جاب ہو جاتا ہے نا, وہ انسینٹیو حاصل کرتے ہیں اس کام سے, تو انہیں تو یہ پلاننگ کر کے کرنا ہی ہے, تو وہ اس کو پوری طرح پلان کرتے ہیں, فیل کراتے ہیں کہ آپ ان کی کائنات ہیں, آپ ان کے لیے سب کچھ ہیں. دیکھیں میں اپنے پیشنٹ کی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ نا اپنی فیملی کو نا بہت زیادہ سنپ کرتا تھا, ان سے اپنی باتیں منواتا تھا, اور باتیں بھی وہ جو باتیں اس کے حق میں نہیں تھی. تو فیملی 4 دفعہ مانتی تھی اور 5ویں دفعہ فیملی نا ہاتھ اٹھا دیتی تھی کہ نہیں بس اب ہم نہیں اس کی بات مانیں گے. تو جب فیملی کا یہ رویہ سامنے آتا تھا کہ اب ہم اس کے نقصان والی باتیں نہیں مانیں گے, تو پھر وہ اس کا وہ دوسرا والا چہرہ, نیگیٹو والا نہیں اچھا والا, اچھا, جس میں وہ فیملی کو یہ فیل کراتا تھا کہ آپ ہی سب کچھ ہے میرے لیے, میں تو آپ ہی کا ہوں, ڈیپینڈ کرتا ہوں, آپ جو کہیں گے میں کروں گا. اچھا وہ یہ کیوں کر رہا ہوتا تھا؟ بیکاز وہ ان کو دوبارہ اس جگہ پہ سچویٹ کرنا چاہ رہا ہوتا تھا جہاں پر وہ اس کی بات مانے. اچھا دیکھیں ڈوئل فیس یہی ہے نا کہ جب کوئی سامنے والا آپ کی بات مان رہا ہے آؤٹ آف لو, محبت میں, تو آپ اس سے منواتے رہتے ہیں. تو جب وہ تنگ آ جاتا ہے نا آپ سے, تو پھر آپ اپنا چہرہ بدلتے ہیں, آپ اس سے پیار کا اظہار کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ اسی ایکسپلائٹیشن کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائے. تو ہم بہت دفعہ پیرنٹس کو اور گارڈینس کو یہ بات سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ ایکسپلائٹیشن کی طرف جائیں یا آپ کسی کے ہاتھ میں استعمال ہوں, آپ اپنا اور اس کا فائدہ سوچنے کے قابل ہو جائیں. صحیح. اور یہ جیسے آپ کا سوال بھی تھا کہ ہم کیسے اسے ڈیل کریں, تو ہم فائدہ دینے اور فائدہ لینے کی سٹیٹ میں ہی نہیں رہتے جب ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں, جب ہم گلٹ میں چلے جاتے ہیں, جب ہم کسی ایسی ایموشنل پین کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں سامنے والا ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے نا, اس سٹیٹ سے باہر آنے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے سیلف کیئر. اچھا, فرسٹ آف آل سیلف کیئر کے بغیر آپ سوچنے اور سمجھنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتے, آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو اس کے لیے آپ کو پاز لینا ہے, آپ کو سیلف کیئر میں جانا ہے, آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے, اپنی ڈیپ بریدنگ کرنی ہے, اپنے آپ کو سٹریس فری کرنا ہے تاکہ آپ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بیٹھ کے سوچ سکیں. پھر آپ کسی اچھے دوست سے مشورہ کر سکتے ہیں, اپنی سچویشنز کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں. خاص طور پہ دوست تو آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے, آپ یقین کریں, آپ کسی کو آج کل کے اس میں بات کر رہی ہوں, آپ کسی کو اپنا دوست نہیں کہہ سکتے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جہاں آپ کے ریلیشن شپ ٹاکسک ہو جائے نا, وہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو سینس کر کے تو اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹینس کر لینا چاہیے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھری پڑی ہے اگر خراب لوگوں سے, تو دنیا میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ چیزوں کو ایکسٹینڈ پہ ڈیل کرنا جانتے ہیں. اور پھر ایک آپ کی مشکل یہاں پہ حل کر دوں کہ اگر آپ کو ایسا دوست کہیں نہیں ملتا جو آپ کی زندگی کے معاملات میں آپ کو کچھ مدد کرے, عورت کو یا وزڈم رکھے. یہ بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی, شاید سننے والوں کو بھی بڑی ناگوار سی گزرے, لیکن عورت کا کوئی مطلب اگر آپ مرد کی بات کرتے ہیں میل کی, تو وہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا ہے. ایٹ دی اینڈ آپ کی دوستی کا وہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ آپ سے عورت سے کیا چاہتا ہے, اس کی فزیکل نیڈ ہوتی ہے, اس کو وہی ایک لالچ ہوتا ہے, اور اس لالچ کو جب آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو دوستی ختم, سارے رشتے ختم, سارا ٹرسٹ, ہر چیز اسپوائل ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے, اور آپ نے اس پہ ایکسپیرینسز بھی کیے ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو دوستوں کی کمی ہے یا دوست نہیں ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے انالائز کر سکیں کہ آپ مینیپولیٹ ہو رہے ہیں یا آپ کو یوز کیا جا رہا ہے, تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کسی ایسے ماہر نفسیات کے پاس جائیں, ایسے تھیراپسٹ سے رابطہ کریں جس کی وزڈم پہ آپ کو کوئی شک نہ ہو, اور ایک دفعہ اس کی اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھ لیں کہ کیا وہ کہیں رشتوں سے نقصان تو نہیں اٹھا رہا. اگر وہ خود اپنی زندگی میں چیزوں کو انٹیکٹ رکھ رہا ہے, ٹھیک کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا جادو ضرور ہے کہ وہ چیزوں کو سینس بھی کرے اور لوگوں کے ساتھ ڈیل ایسے کرے کہ انہیں ازرٹ کر سکے. اچھا ہمارے معاشرے میں نا, میں نے جب بھی لوگوں کو کہا ہے کہ ازرٹ کریں, ازرٹیو کمیونیکیشن کریں,
تو لوگ نا اس کو مس پرسیو کر جاتے ہیں. assertive نو کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو سنپ کر دیں, کسی کی بے عزتی کر دیں, کسی کو روک لگا دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ سامنے والے کے ساتھ ڈیل کرنے جائیں تو آپ نا سب سے پہلے خود کو بہت زیادہ عزت دیں اپنے آپ کو, اور پھر جتنی عزت آپ اپنے آپ کو دینے میں کامیاب ہو جائیں کم از کم اتنی عزت آپ سامنے والے کو بھی دیں, اور اس کے بعد آپ اپنی پرابلمز اس کے ساتھ شیئر کریں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم ازرٹ کرنے کے بجائے کسی کو ہم اگریسو وے میں مس بیہیو کرتے ہیں, جس میں ہمیں بعد میں یہ گلہ بن رہا ہوتا ہے, ہمارا اپنا انداز ٹھیک نہیں ہوتا اور ہمیں گلہ بن رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی سنسیئر نہیں ہو رہا. دیکھیں ہم کسی کے جذبات کو اگر ٹھیس پہنچاتے رہیں گے تو پھر ہم بھی لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار رہیں, کیونکہ ہمارا کوئی بھی نہیں بنے گا. اور میں اگر آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں تو چونکہ میں اپنے بارے میں اس لیے بتا دیتی ہوں کہ میں سائنٹیفک ٹیکنیکس کو اور سکلز کو اپلائی کر رہی ہوتی ہوں اپنی زندگی میں, تو میں اپنے ارد گرد محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اپنے ارد گرد بہت کم ایکسپلائٹرز کو دیکھا ہے, بہت کم ٹاکسک لوگوں کو دیکھا ہے. میرے ارد گرد بہت زیادہ سپورٹیو لوگ موجود ہیں جو مجھے آل دا ٹائم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا لکی ہونے کے ساتھ ساتھ ضرور اس میں لک کا تعلق ضرور ہے, کیونکہ میں مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قسمتیں دی ہوئی ہیں, اور لیکن اور اللہ ہی کہتا ہے کہ میں نے آپ کی استطاعت سے زیادہ آپ کے اوپر برڈن نہیں ڈالا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, تو وہ برڈن بھی اس نے کیے ہوئے ہیں اسکروٹنائز. لیکن ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ برڈن محسوس کر رہے ہیں اپنی زندگی میں تو پھر آپ اینٹی ڈاٹ یعنی ان سکلز کے اوپر اپنی پریکٹس شروع کر دیں, یعنی ان فارمولاز پہ کام شروع کر دیں جن فارمولاز کے تحت آپ کا پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہونے کی سائڈ پہ جائے گا. لوگوں کو اپنی سپورٹ بنانا وہ ایک لائف لا ہے, وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, یعنی ہم دنیا کو خود سکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ سلوک کیا کریں. تو پھر اگر ہمارے پاس سکل نہیں ہوتے, اگر ہم مینیپولیٹرز کو پہچان کے ان کی کوششوں کو روک لگانے کے قابل نہیں ہوتے تو پھر ہم ہوتے رہتے ہیں. اور پھر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب بھی کسی وکٹم سے ملتی ہوں, کیونکہ میرے پاس زیادہ تر وکٹم آتے ہیں جو معاشرے سے ستائے ہوئے اور پریشان حال ہوتے ہیں, تو جب میرے پاس وکٹمز آتے ہیں تو میں ان کو یہ بتا رہی ہوتی ہوں کہ میں تو راستہ بتاؤں گی, یہ چلنا آپ نے خود ہے. اچھا وہ کہتے ہیں مجھے ایک جملہ جو عموماً تمام وکٹم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو کیا کروں, میں تو ایسا ہی ہوں. یعنی وہ بار بار ایک دفعہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں تو سیکھتے نہیں بلکہ بار بار کہ میں تو ایسا ہی ہوں, اور بیچارگی کی اس سطح پر چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کو یہ ان کا بلیف بن جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تنگ ہونے اور باقی ساری دنیا آئی ہے مجھے تنگ کرنے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں, اگر اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو ستائے نہیں جا رہے, جن کو تنگ نہیں کیا جا رہا, تو پھر ضرور ان کے پاس کوئی ٹیکنیک ہے. تو پھر آپ اس ٹیکنیک کی طرف جائیں جس میں آپ اپنا سیلف کیئر کریں, اپنا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے سٹریسرز کو کم کریں, اور ایسے لوگوں سے فرسٹ آف آل اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کریں. اس کے بعد آپ ان کی مینجمنٹ سیکھیں کہ کس طرح آپ انہیں assertive وے میں نو کہیں گے, آپ ان کی ضرورتوں اور اپنی ضرورتوں کو برابری کی سطح پہ رکھیں گے, بلکہ اپنی ضرورتوں کو ایک سٹیپ اور اوپر رکھیں گے. اس کے بعد آپ ان کی مدد کریں گے, کیونکہ جب آپ اچھا نو آپ نے بڑا اچھا بتایا ایک لفظ ہمیں, وہ تو ہماری لغت میں ہے ہی نہیں آج کل, ہے نا, وہ ہماری لائف میں ہم نے نو وہ کہیں ختم کر دیا ہے. ہم ہر ایک کو یس 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 کرتے جاتے ہیں, اور پھر ایٹ دی اینڈ وہی آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ پھر بیچارگی کے عالم میں اس حد تک ہم چلے جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس مظلوم ہیں. دیکھیں نا, نو کہنے کا نقصان کیا ہو رہا ہے ہمیں, مطلب نو نہ کہنے کا نقصان کہ ہم نا ہر دفعہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے آپ کو کمپرومائز میں ڈال کے ہم جب کسی کو یس یس کہتے ہیں نا, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت انوائرمنٹ تو سیٹل ہو جاتا ہے کہ وہ جو فصیح بندہ ہے وقتی وہ ٹھیک ہو گیا, وہ مان گیا, وہ خوش ہو گیا, لیکن آپ کے اندر نا تھوڑا تھوڑا مواد جمع ہوتا رہتا ہے. یعنی آپ نے جو وزن اپنے اوپر ڈالا,
تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی کیپیسٹی برن آؤٹ ہوتی ہے نا تو وہ خود کش دھماکہ ہوتا ہے جس میں نہ آپ رہتے ہیں، نہ وہ رہتا ہے، نہ وہ رشتہ رہتا ہے. یعنی یہ پیسو وے آف کمیونیکیشن جس میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم چپ ہو جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی باتیں نہیں کسی سے کہہ پاتے، تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی نہیں رہتا. جیسے میں ایک بڑی پیاری مثال آپ کو دوں گی کہ رائٹ ناؤ پاکستان میں آپ جتنی شادی شدہ خواتین سے بات کریں تو وہ اپنے سسرال میں نہیں رہنا چاہتی، اور جب یعنی وہ کہتی ہیں کہ ہمیں علیحدہ گھر لے کے رہنا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر رہ کے ایکسپلائٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنے بارے میں بات بھی نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں بات کریں گے تو ہم زیادہ وردی نہیں رہیں گے، ہماری تعریف نہیں ہوگی، ہمیں برا کہا جائے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اپنا علیحدہ گھر مل جاتا ہے تو وہ پلٹ کے پیچھے دوبارہ نہیں دیکھتی، کیونکہ جن لوگوں میں وہ رہیں ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے رشتہ ہی نہیں بنایا. دیکھیں رشتہ بنانے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ کچھ اپنی اور کچھ اس کی ضرورتوں پہ کام کر رہے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر عطرت، آپ آئیں، آپ نے اتنی اچھی باتیں کی، آپ کے آنے کا بہت شکریہ.